now and press the bell icon. Never miss an update. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمام گروپ ممبران خیریت سے ہوں گے۔ واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ رزق تو اس کی ذات ہی دینے والی ہے، لیکن تاہم محنت شرط ہے۔ جو انسان دنیا و آخرت کے لیے محنت کرتا ہے، جو دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے، جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے اس کو رب کریم آخرت کی دولت سے نوازتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی نہ کوئی کام تو ضرور ہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ رزق اللہ کی ذات دینے والی ہے اور ہم گھر پہ بیٹھے رہیں اور رزق کہیں سے آ جائے گا۔ تو یہ سب دوست جانتے ہیں کہ محنت کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے، تو رزق اللہ کی ذات ہمیں دیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرمائے۔ تو دوستو، جس طرح ہم سب بھائی، سارے ہمارے بھائی فارمر بھائی جانور پال رہے ہیں، اور ان جانوروں کے مسائل بھی ہوتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں۔ الحمدللہ اب بھائیوں کی دعاؤں سے میری پوری کوشش ہوتی ہے جب بھی کسی بیماری کا موسم آئے تو اس موسم سے پہلے یا اس کے آغاز میں اپنے تھوڑے علم سے جو میرے اندر تھوڑا بہت علم ہے میرے پاس، اس سے میں آپ تک جو بھی علم ہے آپ تک پہنچا دوں، تاکہ آپ کو کم سے کم مسائل کا سامنا کرنا پڑے، آپ ایکٹیو ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، اور اس بیماری سے لڑنے کی اپنے جانوروں کے اندر تیاری کر لیں، قوت پیدا کر لیں۔ میرے پیارے بھائیوں، گرمیوں کا سیزن شروع ہو چکا ہے۔ آج 2 اپریل کا دن ہے۔ تو بیٹھے بیٹھے یوں ہی خیال آیا کہ گرمیوں کا آغاز ہوتے ہی جانوروں پر چچڑوں کا، پسوں کا اٹیک ہو جاتا ہے، ایک حملہ ہو جاتا ہے، جو اب بھی کہیں مجھے فیلڈ میں نظر آ رہا ہے کہ لوگ کوئی نہ کوئی کال آتی رہتی ہیں کہ اب ہمارے بچڑوں کو چچڑ پڑ گئے ہیں، ہمارے کٹوں کو پڑ گئے ہیں، جی ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا دیں۔ چچڑ بھی رب کریم کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، اور ہم اس کو یوں کم نہ سمجھیں کہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے۔ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ یہ جانور کے جسم پر انڈے دے دیتا ہے، پھر وہ انڈوں سے جلدی بچے نکلاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک جانور کو جو ہے پورے کا پورا کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور بھر جاتا ہے۔ ان چچڑوں کی بھی مختلف نسلیں ہیں۔ جس طرح مچھر کی نسلیں ہیں، قسمیں ہیں۔ ایک مچھر ساری رات، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن انسان کو کاٹتا رہتا ہے، تو بغیر اس وقت جب وہ انسان کو کاٹتا ہے، جو نارمل سی تکلیف ہوتی ہے، چند سیکنڈ کی خارش ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک مچھر ایسا ہے جو انسان کو کاٹ جاتا ہے تو اس انسان کو ملیریا ہو جاتا ہے، پھر اس کو سردی لگ جاتی ہے، چاہے یہ گرمی کا کتنی شدید گرمی ہو، اس شدید گرمی میں بھی وہ انسان جو ہے وہ کانپنے لگتا ہے، وہ سردی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کو ملیریا ہو جاتا ہے۔ کاٹا اس کو بھی مچھر نہیں ہے، کاٹا پہلے والے آدمی کو بھی مچھر نہیں ہے۔ اور ایک مچھر ایسا ہے جو انسان کو کاٹ لے تو موت کے چانس بن جاتے ہیں، جس کو ہم ڈینگی وائرس کہتے ہیں، ڈنگی مچھر کہتے ہیں۔ وہ کاٹ رہے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو الغرض یہ مچھروں کی قسمیں ہیں، شاید اور بھی ہوں گی، میرے علم میں اتنی تھی۔ تو اسی طرح ان چچڑوں کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ ہر چچڑ جانور کو کاٹتا ہے تو اس کے نقصان تو ہوتے ہی ہیں، لیکن کسی کے کم اور کسی کے زیادہ۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آپ کا جانور ہے، وہ پورے کا پورا نا چچڑوں سے بھرا پڑا ہے، اس کے حیوانے پر بھی چچڑ ہیں،
کانوں پر بھی لٹک رہے ہیں، ٹانگوں میں بھی لٹک رہے ہیں، پیچھے گوبر والی جگہ پہ بھی چمٹے ہوئے ہیں، بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس جانور پر کوئی خاص بیماری اٹیک نہیں کر رہی۔ کمزور تو ہو رہا ہے، ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ کمزور ہے، کیونکہ یہ چچڑ کی جو خوراک ہے وہ خون ہے، وہ جانور کا خون پیتا ہے، خون کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے، پیدا ہوتی رہتی ہے، خون پیتا ہے، جانور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، خوراک کھانے کے باوجود کمزور ہوتا ہے، لیکن ہمارا فارمر ان کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ تو جب بھی کہیں آپ اپنے جانوروں پہ کچھ چچڑوں کا حملہ دیکھیں تو فوری طور پہ ان کا علاج کریں، ان کو چچڑوں کا انجیکشن لگائیں، ان کے اوپر سپرے کریں۔ اگر اور بیماری نہ بھی پھیلے تو پھر بھی جانور کمزور ہوتا ہے، اس کے اندر مختلف قسم کی بیماری پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ چچڑوں کے کاٹنے سے جب خون میں کمی پیدا ہوگی تو ان کے دودھ میں بھی کمی پیدا ہوگی، ان کی صحت میں بھی پر بھی اثر پڑے گا، وہ کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ان ہی چچڑوں میں سے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مچھر کی یہ اقسام ہے اور یہ کاٹ لیں تو اس طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ان ہی چچڑوں میں ایک چچڑ کی جو نسل ہے وہ اگر جانور کو کاٹ لے تو جانور کو بخار ہو جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ٹیک فیور بھی بولتے ہیں۔ یہ چچڑی کا بخار کہہ لیں، یہ ٹیک فیور جب ہو جاتا ہے نا تو پھر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے پیارے بھائیوں۔ جانور 105 106 کے ٹیمپریچر پر اس کے جانور کا ٹیمپریچر چلا جاتا ہے، اور اسی دوران اس جانور کو ریڈ واٹر سری کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے چچڑی کی وجہ سے۔ یاد رہے میرے بھائیوں کہ یہ جو چچڑی کٹتی ہے نا، ٹیک فیور ہوتا ہے، تو پھر آگے جا کے یہ ریڈ واٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کو ہم سری اپنی زبان میں سرکن یا سری کہتے ہیں۔ اس سری کی دو اقسام ہیں۔ سردیوں میں بھی کے آغاز میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ موسم آ گیا جی۔ گرمیوں میں بھی سری کے دو ہی قسمیں ہیں، جبکہ زیادہ تر گرمیوں کے اندر سری جو ہے یہ جانوروں کو یہ چچڑ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور سردیوں میں جو سری ہے، ریڈ واٹر ہے، یہ زیادہ تر فاسفورس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سردیوں میں بھی 3% یا 5%، اب اگر آپ کہہ لیں تو بے جا ہوگا کہ سردیوں میں بھی ٹیک فیور سے چچڑوں کی وجہ سے سری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کچھ جانوروں کو 3% 5%، 3 سے 5% جانور جو ہیں وہ گرمیوں میں بھی فاسفورس کی کمی کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی ڈاکٹر کو چیک کرائے، اگر کسی فارمر کے جانور کو یہ ریڈ واٹر کا مسئلہ، سری کا مسئلہ بن جائے تو خود بخود ٹوٹکوں کی طرف نہیں چلا جانا چاہیے۔ ہمارا فارمر فوری طور پہ ٹوٹکی کی طرف لپکتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی دیسی ٹونے شروع کر دیتا ہے، اس کو میں نے مولیاں کھلائی ہیں، اس کو میں نے ٹپر کھلائے ہیں، اس کو میں نے یہ چیز دی ہے، اس کو میں نے گنے کی رو دی ہے، اس کو میں نے گڑ کا شربت، شکر کا شربت دیا ہے۔ دیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نہ دیں، لیکن پہلے اس بیماری کی تشخیص کر لیں، جانچ پڑتال کر لیں، کوئی بیماری کس وجہ سے ہوئی ہے، سری ہے تو کس وجہ سے ہوئی ہے۔ جب آپ کو اس کی وجہ پتہ لگ جائے تو پھر آپ کے موڈ میں ہے تو کسی ماہر بندے سے، کسی بندے سے مشورہ کر کے، کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کا علاج کریں۔ تو اب یہ گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، چچڑوں کا حملہ ہو چکا ہے جانوروں پہ، اور ٹیک فیور کے کیس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، بالخصوص شیپ میں، بھیڑوں میں۔ گرمیوں کے اندر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سب سے زیادہ بیڑیں جو مر رہی ہیں نا، بیڑیں وہ ٹیک فیور کی وجہ سے مر رہی ہیں، چچڑی کی بخار کی وجہ سے۔ یہ چچڑی کا بخار جو بیڑوں پر حملہ کرتا ہے تو 7 دن تک وہ آپ کے جانور جو ہیں، وہ جو بیڑیں ہیں وہ چرتی رہتی ہیں، کوئی چیز کھانا بھی ٹھیک کھاتی ہیں، پانی بھی ٹھیک پی رہی ہیں، چارہ وغیرہ سب ٹھیک کھا رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ 7 دن کے بعد بیک وقت وہ جانور چارہ کھانا چھوڑ دے گا، گھاس کھانا چھوڑ دے گا،
اور ہمارے فارمر کو اس وقت ہی پتہ چلتا ہے جب کوئی جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، وہ چارہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جب اس پر پوری علامات ظاہر ہوتی ہیں نا، تب ہمارا فارمر جا کے، اور پھر بھی بدقسمتی سے ہمارا فارمر پہلے ٹوٹکے کی طرف سے آتا ہے، ہاں جی میں نے اس کو پیراسیٹامول کی 3 گولی دے دی، میں نے اس کو گڑ کا شربت دے دیا، جس یاد رکھیں جس کے اندر کو جس جانور کو ٹیک فیور ہو جائے، جب تک اس چچڑ کا جو وائرس اس کے اندر اس نے چھوڑا ہے وہ ختم نہیں ہوگا، آپ لاکھ علاج کر لیں اس کا، وہ بخار ختم نہیں ہوگا۔ اور 7 دن تک تو وہ پہلے بیمار تھا، اب آپ نے علاج اس کا ٹوٹکے شروع کر دیے، 2-3 دن آپ نے مزید گزارے، اس کا جو دورانیہ ہے وہ ہے ہی 7 سے 10-12 دن تک، وہ آپ کا جانور 35-40 ہزار 50 ہزار کا جانور ضائع ہو جائے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو بہت افسوس ہوتا ہے مجھے ایسے لوگوں کی دیکھ کر، ایسے لوگوں کے حالات پر۔ چند روز قبل میں ایک فارم پہ گیا تو اس بندے کے پاس 50 سے زائد بھیڑیں تھیں، تو اس کے فارمر پر کو میں نے جب وزٹ کیا، جانوروں کو چیک کیا، تو اس فارم پر مجھے 10 جانور اس بیماری میں مبتلا ملے، 3 کا اس بندے کو پتہ تھا، باقی کو پتہ نہیں تھا، تو ابھی ان کو بھی وہ نا پیراسیٹامول ہی دے رہا تھا، گولیاں دے رہا تھا، جبکہ لاسٹ پوزیشن پہ پہنچ چکے تھے۔ ان کا علاج کیا، جب علاج کیا تو ان میں سے ایک مر گئی، ایک ٹھیک ہو گئی، بچ گئی، اور ایک مرنے کے قریب تھی، تو میں نے اس کو کہا بھائی اس کو سیل کر دیں تو بہتر ہے، یہ بھی مر جائے گی۔ تو میرا یہ پیغام ان بھائیوں کے لیے ہے، یہ گائے بھینس کو بھی بیماری ہوتی ہے، گائے کو زیادہ ہوتی ہے، بھینس کو بھی ہوتی ہے، جبکہ یہ سب سے زیادہ بیماری بھیڑوں کی ہے، بکریوں میں بھی ہوتی ہے۔ تو بالخصوص جن بھائیوں کے پاس بھیڑیں ہیں، شیپس ہیں، میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنا تھرمومیٹر لے کے رکھیں، ایک تھرمومیٹر لے لیں بخار چیک کرنے والا، ہو سکے تو ڈیلی کی بنا پر، روزانہ کی بنا پر اپنے سارے جانوروں کو شام کے وقت ان کا ٹیمپریچر چیک کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، نہیں تو تیسرے دن لازمی چیک کریں، ہر 3 دن کے بعد ان کا ٹیمپریچر چیک کریں، جس کو بھی ٹیمپریچر کا مسئلہ ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کریں، اور ان پر بالخصوص اپنے فارم پر، اپنے باڑوں میں صفائی کا خیال رکھیں۔ تو اگر کوئی نیو ممبر ہے، اس کا کوئی پیغام ہے، کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے یا ہمارے گروپوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو ہمارے کسی بھی ایڈمن سے رابطہ کر سکتا ہے یا مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتا ہے جی۔ میرا واٹس ایپ اور کال نمبر ہے جی 034-685-70-664، 0346-8570-664۔ آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے، اپنا خیال رکھیے، اپنے جانوروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس چچڑ کی وجہ سے یہ بیماری ٹیک فیور جو بخار ہو رہا ہے، ریڈ واٹر کا مسئلہ بن رہا ہے، وہ چچڑ جانور پر چمٹتا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے جانور چچڑوں سے بھرے پڑے ہیں، چمٹے پڑے ہیں، ان پر چچڑ چمٹ رہے ہیں، لیکن یہ وہ خاص قسم کی چچڑ ہے جو آتا ہے، رات کو جانور کو ڈستا ہے، اپنا وائرس چھوڑتا ہے، جو خون پینا ہے وہ پیتا ہے، صبح ہونے سے پہلے وہ جانور کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کا وید حل سپرے ہیں، آپ اپنے فارم کے ارد گرد ہفتے میں 1 دفعہ، 10 دن میں، 15 دن کے اندر اندر لازمی سپرے کریں، وہاں پر آپ کو چچڑ نظر آئیں یا نہ آئیں، ان کا خاص خیال رکھیں، چچڑوں سے بچائیں اپنے جانوروں کو۔ دوسری بات، جن بھائیوں کے پاس فارم کچے ہیں، اینٹوں کی کھدریاں بنی ہوئی ہیں، اینٹوں کے فارم بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ پلستر نہیں ہے، تو تھوڑا سا خرچہ کر کے اپنے جانوروں کے جو فارم ہے اس کو ٹیپ کر لیں، وہاں پر جو کھدریوں کے پاس جو سوراخ ہیں چھوٹے چھوٹے، جو بھی ان کے پاس دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی سوراخ خالی نہیں چھوڑیں، بالکل ان کو اگر آپ پلستر نہیں کر سکتے تو
تو ان کو ٹیپ ہی کر دیں کم از کم، وہ سوراخ بند کر دیں سارے کے سارے، اور اپنے فارم پر چورس چار دیواری اگر ہے آپ کی تو کم از کم زمین سے 2 فٹ کی جو جگہ ہے نا وہ لازمی ٹیپ کریں. یہ زیادہ اونچا نہیں جاتا، یہ 2 فٹ کے قریب قریب ہی رہتا ہے. نیچے اس نے اپنی کالونیاں بنائی ہوتی ہیں، گھر بنائے ہوتے ہیں، اور ان سوراخوں میں یہ پرورش پاتا ہے. تو سب بھائیوں کو پتہ ہے کہ اس کا علاج آیوٹیک انجیکشن ہے، جو بھی جس کا بھی فارمولہ نا ایورمیکٹن ہو. یاد رکھیں چچڑوں کا انجیکشن جو ہے یہ ٹھنڈے وقت میں لگائیں. کوشش کریں کہ شام کے وقت لگوائیں. خود لگاتے ہیں یا کسی ڈاکٹر سے لگواتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو ٹھنڈے وقت میں لگائیں. شام کا ٹائم ہو تو زیادہ بہتر ہے، اس کا اچھا رزلٹ ملتا ہے. اور اگر اپنے جانوروں پہ سپرے بھی کرنا ہے تو وہ بھی ٹھنڈے وقت میں ہی کریں. فارم پہ بھی جو سپرے ہے وہ بھی ٹھنڈے وقت میں کریں. سپرے احتیاط سے کریں، وہ اس کی جانور کی آنکھوں میں، ناک میں، منہ میں نہ جائے. اور بالخصوص جہاں پر سبز چارہ ہے، آپ کا چارہ پڑا ہے، جانوروں کا خوراک پڑی ہے، اس پر کہیں ایسا نہ ہو کہیں سے وہ سپرے چلا جائے اور آپ کا جانور موت کا شکار ہو جائے. چچڑ ایک ایسا جاندار ہے جو صاف شفاف خون پیتا ہے. ذرا سی بھی اس کے اندر اس خون کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، اس کے اندر کچھ سمیل آ جائے تو وہ اس جانور کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسری جانور کی طرف چلا جاتا ہے. تو گرمیوں کے اندر کوشش کریں کہ آپ کے جانوروں کے اندر خون میں کوئی نہ کوئی سمیل باقی رہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سمیل کیسی رہے گی، کون سی سمیل؟ اب تو وہ وقت نہیں رہا. ہم بہت امیر تو میں کہنا مناسب نہیں سمجھوں گا، کہ ہم ہمارے پاس وقت نہیں رہا، ہمارے پاس وہ چیزیں کچھ رہی نہیں، کچھ ہیں بھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے یا ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم تیزی کی طرف آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ اس تیزی نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا. کوڑ تما، جس کو ہم تما زبان اپنی زبان میں، چکوال کی زبان میں تما بولتے ہیں، یہ اگر ہفتے میں ایک دفعہ جانور کو کھلایا جائے تو اس سے نہ تو جانوروں کو چچڑ پڑتے ہیں اور دیگر بہت سارے مسائل سے بھی جانور بچ جاتا ہے، بہت ساری بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا، جیسے مسٹیٹس ہے، ٹاکسن ہے، اور دیگر اس کے اندر بے شمار مسائل ہیں. اگر جانور کے اندر جانور کو کوڑتما کھلا دیا جائے تو یہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ خون میں مل جائے گا اور آپ کے جانوروں کو چچڑ چھوڑ جائے گا، کچھ ایسا ان کو چمٹے گا ہی نہیں. اسی طریقے میں ہر علاقے کے نام بھی الگ الگ ہوتے ہیں. ہماری جو چکوال کی زبان میں موکڑی بولتے ہیں، موکڑی. اب چھوٹی موکڑی کو ملنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا، لیکن پھر بھی ہمارے گاؤں کے آس پاس مختلف جگہ پہ ہمیں کبھی کبھار نظر آ جاتی ہے. تو جہاں سے بھی موکڑیاں ملیں وہ اکٹھیاں کر لیں، ان کو خشک کر کے رکھ لیں، خود بھی کھائیں، ان کا سالن بہت اچھا بنتا ہے، اور اپنے جانوروں کو بھی کھلائیں. آج کل موکڑی کے ڈیزائن کا ایک بڑا سا موکڑ ملتا ہے، اس کا پودا بھی بڑا ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہے، آج کل تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کا اعلان کر دیا اور مختلف جگہ میں اس کی کاشت ہو رہی ہے، وہ ہے جی بنگ. جس علاقے کے آس پاس بنگ آپ کو مل جائے نا، گاؤں میں مختلف جگہ پہ کھڑی ہے، چکوالوں کے آس پاس بھی مختلف گاؤں میں کھڑی ہے، خود بخود یہ قدرتی طور پہ لگی ہے، کسی نے لگائی نہیں ہے، کہاں سے بیج آ گیا، بس وہ چلتے چلتے اب لوگوں کے گھروں کے اندر تک پہنچ گیا. بنگ کے اگر پتے کوٹ کر آٹے میں شامل کر کے جانور کو کھلا دی جائیں یا ان کا پانی نکال کے پلایا جائے، اس سے بھی وہ چچڑ چھوڑ جاتے ہیں جانوروں کو. اگر بنگ زیادہ مقدار میں ہے تو اس کو کاٹ کے جانوروں کے فرش پر بچھا دیں تو آپ کے فارم کے اندر چچڑ نہیں آئے گا. کچھ بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بنگ ایک نشہ آور چیز ہے، اگر جانور کھائے تو اس کو کہیں نشہ ہو جائے، جانور پاگل نہ ہو جائے ہمارے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، جانور فورسڈ ہوگا، اس کے 4 معدے ہوتے ہیں اور اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے اس کو نشہ نہیں تھی. انسان کو بنگ نشہ دیتی ہے،
اور حیوان کو ریشہ نہیں دیتی، اس لیے بے خوف ہو کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اس سے کے علاوہ ہر گھر کے اندر موجود ہوتا ہے جی ایک بہت ہی آسان سستا نسخہ، میں بتا دوں آپ کو، وہ ہے جی لہسن، تھوم۔ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، باعث سے موکڑی نہیں لا سکتے، تما نہیں لا سکتے، پانگ نہیں لا سکتے، تو سب کے سستا ترین آئٹم آپ کے گھر میں موجود ہے لہسن تھوم کی شکل میں۔ تو اب گائے بھینسوں کے لیے 3 سے 4 گڈھے تھوم کے، ان کو ہفتے میں کھلا دیں، تھوڑا کھلا دیں۔ مقصد خون کے اندر سمیل پیدا کرنا ہے، اور وہ دیتے رہیں گے تو پھر بھی آپ چچڑوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہی میری گزارشات تھیں آپ سے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب بھائیوں کو میری باتوں کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور یقیناً آپ عمل بھی کریں گے۔ جانور ہمارا اور ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ ہمارے مرحوم منت ہیں۔ خدا را ان سے اچھا سلوک کریں۔ اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا میرے دوستو۔ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا جانوروں کے بارے میں، آپ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان کو کیا کھلایا، ان پر بوجھ کتنا لادا۔ اللہ کرے ہم حساب دینے کے قابل ہو جائیں اور ہم اس سے بچ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہی جانور ہمارے لیے عذاب کا باعث بنے۔ آئیں مل کر یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم انسانوں اور جانوروں کے حقوق ادا کریں گے۔ تو اگر کوئی نیو ممبر ہے، اس کا کوئی پیغام ہے، کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے، یا ہمارے گروپوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو ہمارے کسی بھی ایڈمن سے رابطہ کر سکتا ہے، یا مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتا ہے جی۔ میرا واٹس ایپ اور کال نمبر ہے جی 03468570664 0346 8570 664۔ آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے، اپنا خیال رکھیے، اپنے جانوروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.